ایک چھوٹی سی دعا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. اور ایک عمل تھا اس کا، جات کا وہ پارسی شخص، کتاب کا نام ہے تاریخ الفرشتہ. تاریخ الفرشتہ، اور اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی مقدس زندگی کے جو واقعات دیے گئے اس میں اس بات کی کو انہوں نے لکھا ہے. واقعات اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے محدثینوں میں سے ہیں یہ، اور ان کی مقدس زندگی اتنی بہتر زندگی ہے کہ انہوں نے شروع کے اندر جو جوانی کا عالم تھا اس وقت انہوں نے کچھ وقت تو ایسے نکالا تھا جیسے عام طور پر جوان لوگوں کے اندر ہوتا ہے. ایک لڑکی سے ان کے کوئی تعلق تھے مگر بہت پاکیزہ، بالکل پاکیزہ حالت، صرف بات چیت کرے اتنا ہی، سے زیادہ کچھ نہیں. درخت لگا لیتا تھا، سامنے کھڑکی ہے اور کھڑکی میں وہ لڑکی آ کر بیٹھتی تھی اور یہ درخت پر چڑھ کر ان سے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بات چیت کرتے تھے. بس یہی ان کا اصول تھا، کبھی لڑکی کو چھوا تک نہیں، صرف بات چیت کرے اور پھر کہتے 2 دن کے بعد پھر ملیں گے، تو وہ 2 دن کے بعد پھر آتے اور انتظار کرتے بیٹھتے جب تک وہ کھڑکی کھلتی اور اس میں سے تھوڑی سی روشنی مشال کی نظر آتی تب جا کے درخت پر چڑھتے تھے. ایک دن کی بات ہے کہ لڑکی نے وعدہ کر دیا کہ میں کل بھی ملوں گی. سردی کی موسم تھی. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ پوری رات سردی میں کھڑے رہے. معلوم نے لڑکی کو نیند آ گئی سردی کی وجہ سے، تو اس کو یاد ہی نہیں رہا یا بیداری اس کو ہوئی نہیں اور پوری رات ویسی کٹ گئی. فجر کے اذان کے وقت تک سوتی رہی. وہ یہ سردی کے اندر کانپتے رہے اور جب سردی میں اتنے کانپے، صبح کی اذان ہوئی تو ایک دم سے کان پر اذان کے الفاظ پڑھتے کہنے لگی یا اللہ یہ کیا ہوا. فجر ہو گئی اور جلدی سے مسجد کی طرف دوڑے اور مسجد میں جا کر کہتے کہ اللہ اتنی سردی کی رات پہ ایک لڑکی کے ملنے کی خواہش کر کے کھڑا ہوا، کاش کہ تیری محبت کے وہاں سے کھڑا ہو جاتا، اس سے تو ملاقات نہ ہوئی تو اس سے ضرور میری ملاقات ہو جاتی. محبت کا یہ نظارہ تھا ان کا. یہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ. یہی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے جس وقت علم کا کورس کر کر وہ آئے ہیں، بغداد شریف میں داخل ہوئے ہیں، تو ہارون رشید اپنے محل میں سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ سب وہاں کے نوکروں نے اور جتنی باندیاں تھی انہوں نے کہا کہ ہارون دیکھ تو صحیح کہ کون آ رہا ہے. کھڑکی سے دیکھ کر محل کی پوچھتا یہ کون ہے یہ شخص، تو کہا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ. عالم بن کر آئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور پیچھے بھی ان کے ساتھ میں کئی لوگ آئے ہیں. بڑی بڑی کتابوں کے بنڈل لگے ہوئے اور اونٹ کے اوپر لادے ہوئے اور وہ ایک کے بعد ایک سواری ان کی داخل ہو رہی ہے. ہارون رشید نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، اتنے لوگ ان کو چاہتے ہیں؟ تو وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اسے کہا کہ ہارون تو انسان کے جسم کے اوپر اپنی سلطنت چلاتا ہے اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ انسان کے دلوں پر اپنی سلطنت کو چلاتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اتنی زبردست حدیثوں کے معتبر عالم تھے، محدثینوں میں سے کئی حدیث ان کو یاد تھی، اس کی تشریح کر سکتے تھے. حج کو گئے وہ اور حج کو جانے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اقدس کے پاس ایک ستون تھا، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تسبیح اور ذکر کرتے ہوئے. آنکھ لگ گئی. جیسی آنکھ لگی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بشارت دیتے ہیں اے عبداللہ تو جلدی سے بغداد واپس پہنچ اور دیکھ میرا ایک چاہنے والا ایک شخص ہے جس کا نام بہرام ہے، آتش پرست ہے، اس کو جا کے میرا سلام کہہ دینا اور اسے کہہ دے گا ہمارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تجھ کو بشارت دی ہے کہ جنت میں ایسی گھر حضور کے بازو میں ہے جیسے میری یہ 2 انگلیاں، اور اس طریقے سے 2 انگلی کا اشارہ کر کے تو اس کو بتا دینا. کہا سرکار اگر مان لیجئے کہ وہ مجھے پوچھ لے، مجھے یہ پوچھے
کہ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو سچی کہاں تک کی ہے، تو میں اس کا کیا جواب دوں؟ تو کہا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک کام کرنا، جب اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے وہ کہہ دے تو بسم اللہ کر کے اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دو گے تو جتنے اس کے بال سفید جسم پر ہو چکے یہ سب کے سب کالے ہو جائیں گے اور اس کو کچھ جوانی کا عالم اس کو نظر آئے گا، اور اسی کرامت کو دیکھ کے وہ قبول کر لیں گے کہ اچھی بات ہے۔ دوسرے دن روانہ ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اس لیے وہ فوراً وہاں سے روانہ ہوئے اور کچھ مہینوں کے بعد بغداد شریف پہنچے۔ بغداد کے پہنچنے کے بعد پہلا کام یہ تھا ان کو کہ یہ بہرام کی تلاش کرنی، یہ بہرام کی تلاش کرتے کرتے نکلے ہیں، اور جس وقت پہنچے وہاں معلوم ہوا کہ یہ تو بہت بڑا بیپاری ہے، 104 سال کی اس کی عمر، اور بالکل ایسے تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے، اور ایک عالیشان اس کی آفس ہے اور اس پیڑی کے اندر آرام سے بیٹھے ہوئے، اور آس پاس 3 جوان لڑکے بھی بیٹھے کام کر رہے ہیں، اور دوسرے بھی معلوم نہیں کتنے آدمی کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ان کے پاس جا کے بیٹھے، کہ میں کچھ ایسی بات کرنے چاہتا ہوں کہ یہ عام لوگوں کے سامنے نہیں کرنی، آپ ان لوگوں کو ہٹا دیجئے تو میں 2 بات میں عرض کر دوں۔ اس وقت بہرام نے یہ کہا کہ یہ میرے 3 لڑکے ہیں اور 3 لڑکے میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں نے اس سے کوئی چیز کو میں نے آج تک زندگی میں چھپائی نہیں ہے، جو کچھ کہنا ہے تم اس وقت مجھ کو کہہ دو، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ جب یہ کہا تو اس وقت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمانے شروع کر دیا کہ میں مدینہ شریف میں تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ کو خواب میں بشارت دی، اور اس بشارت کے بدلے میں مجھ کو یہاں پر آنے کا حکم دیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ جنت میں تمہارے لیے مکان یہ ہو تیار ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ہمارے نبی جو ہے اس کے بازو کا مکان تم کو ملے گا۔ بہرام خوش ہو گیا، خوش ہونے کے ساتھ ساتھ کہ اس نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں کو لے کر چومنا شروع کر دیا، خوب رونے لگا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سوال کرتے کہ بھئی یہ بتاؤ تو صحیح کہ آخر تمہارا عمل کون سا تھا کہ جس کے صدقے میں خدا نے آج تم کو وہاں تک پہنچا دیا؟ تو بتایا کہ اس کی وجہ سن لو، میرے یہ 3 بچے ہیں، میری زندگی میں جتنا کمایا ہے میں نے، ان پیسوں کے میں نے 3 حصے کے ایک حصہ جو تھا میں خود اپنے خرچ کے لیے رکھا ہے، دوسرا پیسہ جو ہے وہ میں نے اپنے اولاد کے پیچھے خرچ کیا، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ میں نے عام طور پر غریبوں کے اندر بغیر کسی قوم کے دیکھے میں نے سب کے اوپر خیرات کیے ہیں۔ اور یہ 3 لڑکوں کی شادی ہو گئی۔ یہ چھوٹا لڑکا جو بیٹھا ہوا ہے جوان میرا، یہ ابھی کچھ مہینوں کے پہلے اس کی شادی ہوئی ہے، اور شادی کے وقت پر ایک معاملہ بنا ہے، اور اسی سے میری زندگی کے اندر ایک کچھ تغیر پیدا ہوا، اور اسی وقت سے مجھ کو معلوم ہوا کہ مرنے کے پہلے کاش کہ کوئی مجھ کو آ کے خبر کر دے کہ جنت میں میرا مقام تیار ہے، تو میں اپنی موت کو اچھی طرح سے سمجھوں گا اور اپنی موت کے لیے میں بہتری سمجھوں گا، اور اس لیے مجھ کو مرنے سے ڈر لگتی تھی کہ اس خبر آنے کے پہلے کہیں میری موت ہو جائے گی تو میں بڑا پریشان رہوں گا۔ بہرحال مجھے یہ جب کہا گیا آپ کے طرف سے تو اب مجھ کو دل کو تسکین ہو گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ لڑکے کی شادی تھی، شادی کا میں پیغام نامہ جو تھا، دعوت نامہ، یہ میں لکھ کر، اس زمانے میں کپڑے پر لکھتے تھے، یہ دعوت نامہ لکھ کر میں اپنے ہاتھ میں ساتھ میں لے کر، میرے خاص دوست تھے اس کو محلے بغداد کے فلاں محلے کے اندر میں جا کر میں تلاش کرنے گیا، اور جب گھر پر گیا دعوت دینے کے لیے تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ ابھی نیچے کہیں مولانا صاحب کی واز ہو رہی ہے، اس واز میں وہ گئے ہوئے ہیں، وہیں آپ کو مل جائیں گے، آپ اوپر کیوں اتنی بڑی عمر میں تکلیف لیتے؟ بہرحال میں وہاں سے اس واز کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، اور وہاں پر ایک درخت کے نیچے کوئی حضرت ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بیان دے رہے ہیں۔ بیان کیا دے رہے ہیں؟ کب میں نے بھی دیکھا کہ بڑی دلچسپ بات بتا رہے تو میں بھی بیٹھ گیا۔ بیان میں بتا رہے ہیں وہ کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم اس حدیث کا، میں جتنی حدیث کہوں اس کا مفہوم ہی ہوگا، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یتیم کے سر کے اوپر، یتیم کس کو کہتے سمجھ لیجئے آپ، 15 سال کی عمر کے اندر کا ہو اور باپ اس کا مر جائے تو یتیم کہا جائے گا، ماں کے مرنے کے اوپر بچہ یتیم نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کے قانون کے حساب سے باپ کے مرنے پر بچہ یتیم ہوگا، اور 15 سال کی عمر کا، اب میری اتنی عمر ہے، اب میرا بھی باپ مر گیا، میں کہوں میں بھی یتیم ہوں تو اسے یتیم نہیں کہا جائے گا، اس کو یتیم تو اسی کو کہا جائے گا کہ جو 15 سال کے اندر کا ہو، اور جانور کے اندر اگر ماں مر جائے تو بچہ یتیم کہا جائے گا۔ یہ اسلامی قانون کے حساب سے شریعت ہم کو یہ بتاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ وہ یتیم کے سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو یتیم کے سر پر اگر شفقت اور محبت سے ہاتھ پھیر دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم اس پاک ذات کی کہ جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کے فرماتے ہیں یہ قسم اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس ہاتھ کے نیچے کے جو یتیم کے سر پر سے شفقت اور محبت سے پھرے اس کے بال جتنے اس ہاتھ پہ لگیں گے اتنے ہی بال کی گنتی کے برابر اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا۔ اور اگر کوئی یتیم لڑکی اس کو اگر کوئی شخص اگر گھر میں پالتا ہے، اس کی پرورش اچھی کرے، اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے تو جنت میں میرے بازو میں ایسے ہوگا جیسے میری 2 انگلیاں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ وہ بہرام کہتا ہے کہ میں دھیان سے سن رہا تھا کہ میں بھی سن رہا تھا کہ شاید کوئی وقت آ جائے تو میں بھی اس کے اوپر خدمت کروں۔ اس کے بعد اس مولوی صاحب نے یہ بھی بیان کیا، مان لو کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر پڑوس کا کوئی بچہ یتیم جس کا باپ مر چکا ہے اور آپ کے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا، آپ اپنے بچے کو محبت سے، پیار اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ وہ بچے کا باپ مر چکا ہے اور وہ دروازے پہ کھڑا ہے اور آپ نے اپنے بچے کو اتار کر نیچے نہیں رکھا اور اس بچے کو اگر گود میں نہیں لیا تو سمجھ لو کہ اس کی اگر بد دعا لگی تو تمہاری بربادی کے لیے سارا سامان تیار ہو رہا ہے، کیونکہ اس بچے کے دل میں یہ احساس ہو جائے کہ کاش کہ میرا باپ بھی حیات ہوتا تو میرے ساتھ بھی اتنی شفقت اور محبت سے بات کرتا، مگر وہ چیز اس کے دل میں پیدا ہونا یہی اس کی بد دعا کی نشانی۔ تو میں نے یہ سب سنا، اس کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے بھی ایسا وقت آئے گا تو میں بھی اس طریقے سے خدمت کروں گا۔ بہرام کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں تلاش میں تھا، آخر شادی کا دن آیا۔ شادی کے دن میری یہاں پر بہت دور دراز کے مہمان آئے اور سارے مہمانوں کو لے کر میں اپنی خدمت میں ملا، میرے نوکر چاکر سبھی خدمت میں رہے، میرا مکان جو تھا پورا حویلی میری بھر گئی، آس پاس کے کچھ مکان بھی میں نے کرائے سے لیے تھے وہ بھی بھر چکے تھے، سب کی خدمت اچھی طرح سے ہوئی، شادی بھی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں آج سمجھو شادی ہو گئی، کچھ مہمان جو روانہ ہونے تھے تو ہو گئے۔ اس زمانے میں ریلوے تو تھی نہیں کہ فلاں ٹائم پر ہی نکلے، سواری پر آتے تھے لوگ، اسی بیل گاڑی اور دوسرے اونٹ کی سواری اور اونٹ کی گاڑیاں اس قسم کے جو زمانے میں جو تھی اسی حساب سے وہ لوگ سب روانہ ہو گئے۔ بہرام کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا جب میں تھک چکا، میں نے دیکھا کہ میرے نوکر بھی 8-8 10 دن سے بڑی محنت کرتے تھے، وہ سب کے سب سو گئے، بڑے تھکے ہوئے۔ دلہا اپنے کمرے میں تھا، میرے اپنے دوسرے بچے اپنے اپنے کمروں میں تھے، میں اب اکیلا تھا۔ میں سیڑھی چڑھ کے جا رہا تھا اوپر اور یہ خیال کر ہی رہا تھا کہ میری زندگی کا آخری حصہ جو تھا جو کام کا اس کی فرض کو بھی میں نے ادا کر دیا، یہ خیال کر ہی رہا ہوں میں، اب میرے پہ کوئی فرض باقی نہیں، یہ سوچ رہا ہوں، اتنے میں دروازے پر کسی کی دستک کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے آدمی ایسے نیند سے پڑے ہوئے ہیں، ان کو جگانا مناسب نہیں تھا، میری 104 سال کی عمر باوجود میں دھیرے دھیرے میں نیچے اترا، میں نے سوچا کہ انسان کو کیوں پریشان کروں، نیچے اتر کر میں نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولا تو ایک 10 سال عمر کی ایک بچی، دوپٹہ سر پر تھا، کپڑے پھٹے ہوئے گندے تھے، ہاتھ میں ایک بجھا ہوا چراغ لے کر کھڑی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ ابا جان، میرے ایک چھوٹا بھائی، ہم لوگ آپ کے مکان کے پیچھے جھوپڑے میں رہتے ہیں، باپ ابھی کچھ دن کے پہلے دریا کے اندر مچھلی مارنے گیا تھا، مر چکا ہے، لاش تک ہم کو نہیں ملی، اور اس جھوپڑے میں رہتے میرے بھائی جو چھوٹا ابھی 4 مہینے کا ہے، دودھ کی ضرورت ہے، رات کو اندھیرے میں رہتا نہیں ہے اور اندھیرے سے چیخ مارتا ہے، لہذا آپ کرم کیجئے، چراغ جلا دیجئے۔ بہرام کہتے ہیں کہ ہمارے پارسیوں میں قانون ہے کہ رات کے وقت ہم انگار کبھی گھر سے نکالتے نہیں ہے، مگر میں نے سوچا کہ یہ مجبور لڑکی اور یتیم لڑکی میرے در پر آئی، اس مولوی صاحب کی بات مجھ کو یاد آ گئی، لہذا میں نے چراغ کو جلا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ چراغ کو لے کر وہ لڑکی جا رہی ہے، میں نے دروازہ بند کیا، میرے دل میں سکون تھا کہ میں نے ایک اچھا کام کیا۔ پھر ابھی 1-2 پکتی چڑھتا ہوں کہ پھر دستک ہوئی اور میں نے دروازہ کھولا، جا کے دیکھا تو پھر بجھے ہوئے چراغ کے ساتھ وہ لڑکی کھڑی ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ کہ ہوا کے جھونکے سے پھر بجھ چکا، میں نے پھر اس کو جلا کر دے دیا۔ جلانے کے بعد میں چراغ میں نے جیسا دیا، میں کھڑا رہا کہ شاید بجھ جائے چراغ تو پھر لڑکی آئے گی، مگر ہوا تو ایسی تھی نہیں۔ میں نے دیکھا کہ 10 قدم جانے کے بعد لڑکی نے خود نے پھونک مار کر اس چراغ کو بجھا دیا۔
اور پلٹ کر جیسے میرے پاس آئے تو اس کو معلوم نہیں کہ میں دروازے میں کھڑا ہوں، مجھ کو دیکھ کر وہ ایک دم پشیمان ہو گئی، اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ کہتی ابا جان سچ بات تو یہ ہے کہ چراغ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے یہاں اتنے مہمان آج آئے ہوں گے، آپ کے یہاں شادی تھی، ایک تھوڑا سا کھانا میری ماں کو دے دو، اس کو دودھ نہیں آتا، میرا بھائی بڑا تڑپتا ہے، تھوڑا سا کھانا مل جائے، تھوڑا دودھ دے دو تو میرے بھائی کو پلا دیں گے، تو بس میرے بھائی جو ہے بڑی پریشان حالت میں اس کے اوپر احسان ہو جائے گا۔ بہرام کہتے اگر ایسی بات ہے تو تمہیں کہنا تو تھا۔ اچھا بیٹی تم اندر آؤ، اندر لے گئے، لے جا کر وہاں سے مٹھائی یہ سب جمع کی، دودھ بھر لیا مٹی کے برتن میں، اور کچھ پیسے یہ سب لے کر چراغ جلایا، اور آگے آگے وہ لڑکی چل رہی ہے، پیچھے میں چل رہا ہوں۔ میں نے بوجھ سب اٹھایا، لڑکی کے ہاتھ میں صرف چراغ اور صرف دودھ کا ایک برتن میں نے دے دیا، مٹی کی ہنڈی۔ وہ لڑکی کہتی ہے آپ کتنے اچھے ہیں، ہمارے مدرس ہمارے مولوی صاحب نے ہم کو مدرسے کے اندر کچھ حدیثیں سنائے، اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی یتیم کے ساتھ بلائی کرتا ہے تو جنت میں اللہ اس کے مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں دیتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ کے اس ضعیف شخص نے ہم پر احسان کیا، تو بھی اس پر احسان کر۔ یہ بہرام کہتے ہیں کہ میں ایک ایک قدم پر اس کی دعا کو سنتا ہوں اور اس پر میری زبان سے آمین لفظ نکل جاتا ہے، اس لیے کہ میں نے اس دن مسلمانوں کو آمین کہتے ہوئے میں نے سنا تھا۔ آمین کا لفظ پڑھتے جا رہا ہے، اس کی دعا کے لفظ اور میری زبان سے آمین کے لفظ ادا ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ بار بار دعا مانگتے کہ اللہ اس کی ضعیفوں پر رحم فرما، اس کی اولاد پر رحم فرما، اس کی آخرت کو سنوار دے، اس کو جنت میں مقام دے۔ یہ جتنی دعائیں لڑکی کہتی جا رہی ہے، میں دل سے میرے اتنا غم تھا کہ آنسو کے ساتھ ساتھ میری زبان سے آمین نکلتا جا رہا تھا۔ آ کر جھوپڑے تک گیا، میں نے جا کے سب چیزوں کو میں نے پیش کیا، اور میں نے کہا کہ بیٹی تم فکر مت کرو، آج کی رات تم یہاں رہ لو، کل صبح میرے مہمان چلے جاتے ہیں، پھر میں تم کو اپنے گھر لے جاؤں گا، آج سے تم میری بیٹی اور تمہارے بچے میرے نواسے ہیں، اور ان کی شادی کی ذمہ داری میں اپنے سر پہ لیتا ہوں۔ بس اس دن سے میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ اس دن سے خدا کی قسم میں نے ان بچوں کو اپنے گھر رکھا ہے، اس لڑکی کو بھی کہ جو بیوہ ہو چکی تھی اس کے بچوں کو بھی اپنے گھر پہ رکھا ہے، اور میں نے نیت کی اور اپنے بچوں سے میں نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میں بھی ان کو اپنے بھائی بہن کی طرح رکھنا، اور ان کی شادی بیاہ کی ذمہ داری تمہارے سر پر ہے۔ تو میں اس دن اس مولوی صاحب نے جو کہا تھا کہ ایسے یتیم بچوں کے ساتھ اگر کوئی بھلائی کرے، پرورش کی ذمہ داری لے، اچھے گھرانے میں شادی کرا دے تو اس کی ضمانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے کہ جنت تو اس کو مکان ملے گا میرے بازو میں۔ تو میں اس دن سے انتظار کرتا تھا کہ میرے مرنے کے پہلے آ کر مجھ کو کوئی اس کی خبر کر دے، تو میں اس کا انتظار کرتے بیٹھا۔ اب مجھ کو یقین ہو چکا میری روح قبض ہو جائے اس کے پہلے تم مجھ کو اس معاملات کے اوپر، دین کے اوپر مجھ کو لے لو، اور دین اسلام کو قبول کیا۔ معلوم ہوا کہ ایک چھوٹی سی دعا کے صدقے میں خداوند قدوس ان کے ساتھ میں کتنی بلائی کی۔ ایک چھوٹی سی دعا بچے کی، ایک ذرا سا عمل آ گیا اس میں، اور اس کے صدقے میں خدا نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہاں خدا کے دربار میں قوم کا سوال نہیں ہے، انسان کے اندر نیکی ہونی چاہیے۔ اگر وہ نیک ہے تو انسان کو کہیں سے کہیں خدا پہنچا دیتا ہے۔ اگر ایک مسلمان صحیح ہے اور اپنی زندگی صحیح طور سے گزار رہا ہے تو خدا کے یہاں پر بھی اس کی عزت ہے۔ اور اگر مسلمان اگر بہتر اچھے خاندان کا ہے مگر نماز کا اس کا ٹھکانہ نہیں، روزوں کا اس کا ٹھکانہ نہیں، اخلاق کا اس کا ٹھکانہ نہیں، شراب کے اندر پڑا رہتا ہے، جوئے کھیلتے رہتا ہے، گرد بازی کیا کرتا ہے، اور دنیا کی برائیوں کو لے کے بیٹھتا ہے، تو خدا کی قسم اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ جنت و دوزخ کا حقدار اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔